السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی یو آر فائن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اوکے جی، ٹوڈے وی آر اسٹارٹنگ اے نیو سیریز آف دس ایئر، رمضان سیریز. ٹھیک ہے، رمضان سیریز میں ہم انشاءاللہ بہت کچھ ڈسکس کریں گے، بہت کچھ اسٹڈی کریں گے، بہت کچھ ہمیں نیو اس میں پتہ چلے گا، یعنی کہ کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کیا نہیں ہیں، کس طرح روزے کی کیا ہوتی ہے ریالٹی، رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس میں راتوں کا قیام کیسے ہوتا ہے، اور اس کی اسپیشلائزنگ کیا چیزیں، وہ ہم انشاءاللہ اس میں ساری اسٹڈی کریں گے. سو آج ہم فرسٹ جو ٹاپک ڈسکس کریں دیٹ از اباؤٹ دی فضیلت آف رمضان، یعنی کہ رمضان کی فضیلت. رمضان کا مہینہ کتنا افضل ہے، اس مہینے میں کیا چیز ہوئی تھی، یا اس مہینے کو ہم کس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایک اپنے مائنڈ میں ہم سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جس سے ریلیٹڈ ہم رمضان کو سیلیبریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، ایکچولی میں رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کی شکر گزاری، غریبوں کے فاقے، اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے اندر احساس کا جذبہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز کو ہم خود اپنے اوپر ریئلائز کرتے ہیں، خود فیل کرتے ہیں اس چیز کو، اور جب وہ چیز ہمارے اوپر امپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ریالٹی میں کیسی ہو سکتی ہے. یعنی جو چیز ہم جسٹ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو اب ہم نے میمورائز بھی کرنا ہوتا ہے اور ریئلائز بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیز جب ایک انسان کے اوپر خود کوئی چیز گزرتی ہے تو اسے کسی چیز کا صحیح آئیڈیا ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے سے سن کے اس کو فالو کرے. ٹھیک ہے، اب رمضان کے بارے میں سب سے افضل چیز تو یہ ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا. ٹھیک ہے، 23 رمضان المبارک کو قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، یعنی ایک ایسی کتاب جس کو ہر مسلم انسانیت کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ بنایا گیا ہے. اس کتاب کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی بہت فضیلت ہے، یعنی کہ ہر ویسے تو اسلامی منتھ کی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی نہیں ہے، ہر منتھ کی ہے، لیکن کیونکہ اس منتھ میں ہمیں عاجزی، انکساری، ایک دوسرے کا احساس، اخوت کا درس زیادہ ملتا ہے. وہ کیسے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جسے اس منتھ کے ساتھ اسپیشلائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ روزہ ہی وہ چیز ہے. اگر ہم رمضان کا ورڈ یوز کریں تو ہمارے مائنڈ میں سیکنڈ ورڈ روزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ فرسٹ ورڈ ہی روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے 6 ماہ کے روزے ہم پہ فرض کیے گئے تھے، پھر رمضان المبارک کے 30 ماہ کے روزے ہمارے لیے سلیکٹڈ ہو چکے تھے کہ ہم نے اب 30 ماہ یعنی کہ 30 روزے رکھنے ہیں، سارے 12 کے 12 مہینوں میں جسٹ ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس سے پہلے کافی روزے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ عاشورہ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اسی دن کعبہ کا غلاف چینج کیا جاتا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث میں آپ کو چیزیں سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں. تو لیکن جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب لائٹ کر دیا گیا. یہ نہیں کہوں گی کہ اسکپ کیا گیا، اس کو ذرا لائٹ کیا گیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں تو اب آپ لوگوں کا جی چاہے تو آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور آپ کا جی نہ چاہے تو آپ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، تب فرض ہوا کرتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 30 روزے فرض کر دیے تو اس کے بعد جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی فرضیت بھی ختم ہو گئی رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ تو یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں.
اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس میں خوب روزے رکھا کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے علاوہ کسی بھی منتھ کے کمپلیٹلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے. روزہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک میتھڈ ہے, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک میتھڈ ہے, کیونکہ رمضان میں ہم عبادات کا سلسلہ بڑھا دیتے ہیں, ہم اپنے کسی کی ہیلپنگ سسٹم جو ہوتا ہے اس کو انکریز کر دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہی عبادات کا سلسلہ عروج پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دن رات کو اللہ کے ساتھ بیزی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور ہم ان سب چیزوں کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے, اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ ایک چیز ہے رمضان. اب رمضان کے آنے سے پہلے آپ لوگ بہت ساری پوسٹ دیکھتے ہیں, بہت سارے آپ لیکچرز سنتے ہیں, یا بہت ساری آپ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کو واٹس ایپ اور اینی سوشل اکاؤنٹ پہ ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان مبارک اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو رمضان میں ہونی چاہیے, جو میرے خیال سے نہیں ہوتی, یا ہوتی بھی ہے تو جسٹ رمضان کے لیے ہوتی ہے, اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہم آفٹر رمضان بھی اپلائی کرتے ہوں. آپ دیکھیں کہ ہم رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادات کر رہے ہوتے ہیں. عبادات کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ 5 ٹائم نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جہاں پہلے جسٹ فجر کے بعد قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, اب آپ رمضان میں 5 ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہر ٹائم اپنے آپ کو کسی ذکر میں مشغول کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم سونے کے لیے بھی نکالتے ہیں. ان ایڈیشن آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم سحری کے لیے نکالتے ہیں, پھر آپ افطاری کے لیے نکالتے ہیں, پھر آپ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے اپنے گھر میں بنائی ہوتی ہیں روزہ کی افطاری یا سحری کے لیے, پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ سب ثواب ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ہم رمضان میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اب سیکنڈ چیز یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دل سے جو بھی میل ہے, جو کینہ ہے, جو بغض ہے, جو کسی کے لیے ہم نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہم نے اپنے دل میں ایسی بنا کے رکھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے, یعنی جو اگر ہم کتنے بھی ثواب کے کام کریں وہ ایک پوائنٹ ایسا ہو کہ جو ہمارے سارے ثواب کو اکارت کر دے, اس چیز کو ہمیں پہلے کلیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہو, فار ایگزامپل آپ کو کوئی انجری ہو گئی ہے, ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے, آپ کی اسپرٹ کے ساتھ اس جتنا بھی اسپیس پہ آپ کا افیکٹڈ ایریا ہوتا ہے اس کو کلیئر کرتا ہے, پہلے اس کو کلین کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ میڈیسن لگاتا ہے, اس لیے کہ اس کے جو آل جرمز ہیں جو آلریڈی اس کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں, اور آپ کی جو بھی کوئی میڈیسن ہے یا کوئی آئنمنٹ وہ یوز کریں اس کا ریزلٹ پراپر ہو. تو رمضان سے پہلے ہمیں بھی اپنے دلوں کی, اپنی فیملیز کی, اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان سب کے دلوں کی صفائی کرنی ضروری ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے, تاکہ رمضان میں جب ہم نے اپنے آپ کو ثواب کے لیے تیار کرنا ہے تو ہم پراپرلی اپ گریڈ ہوں, یعنی کہ ہم اپ ڈیٹڈ ہو کر جائیں, ریفریش ہوں. یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کا سسٹم ہو جو وائرس کریٹ کرے. ٹھیک ہے, یہ میں اس لینگویج میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں جو ہمارے ہاں کامن ہے, یعنی کہ آپ وائرس کو اپنے اندر سے نکال دیں. وائرس مینز ناٹ کووڈ-19, اٹس مین دا وائرس آف آور تھاٹس, وائرس آف آور ہارٹ, یعنی کہ ایسا وائرس جو ہم لوگوں نے اپنے اندر خود انوینٹ کیا ہے, یہ کہیں دنیا میں آیا ہوا نہیں ہے, یہ انسانوں کا خود کا بنایا ہوا وائرس ہے. کینہ کا وائرس, ایک دوسرے کو غلط سمجھنے کا وائرس, دوسروں کو کمتر سمجھنے کا وائرس. اس سے پہلے جو ہم نے سوشل میڈیا کی سیریز کی تھی, اس کے علاوہ ہم نے جو سوشل آپ لوگوں کے میجر سوسائٹی کے ٹاپکس کے بارے میں سیریز کی ہیں, اس میں میں نے ٹاپک آپ سے یہ شیئر کیا کہ اپنے دل کو صاف کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے دل کی صفائی جتنی اچھی طرح سے ہوگی اتنا ہی آپ کا ایمان پختہ ہوگا, اتنی ہی زیادہ آپ کو رمضان میں عبادت کی لذت ملے گی. ٹھیک ہے, اتنا ہی زیادہ آپ کا ثواب ہوگا. روزے کا تو ظاہری سی بات ہے ثواب ہے, جب آپ اللہ کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ثواب نہ دے یا ان ریٹرن وہ آپ کو کچھ نہ دے. ایسا نہیں, اللہ کے پاس صلہ ہے, انسان کے پاس نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ہم اللہ سے تو کچھ بھی مانگے ہمیں فوراً مل جائے گا. آپ اس سے کوئی بھی صلہ مانگ رہے ہیں آپ کو اس کا آنسر ضرور ملے گا. تو رمضان ہمارے لیے پرہیزگاری حاصل کرنے کا ایک عمدہ ترین ذریعہ ہے اور ہمیں اس کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا ہے. یعنی ہمیں اپنے دل کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے. اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے آپ اس کو کلیئر کریں اپنے فرسٹ رمضان میں ہی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے اس کو کلیئر کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے آپ اس کو منانے کی کوشش کریں. وہ مانے یا نہ مانے اٹس ہر بزنس. ٹھیک ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں آپ کے اعمال بہتر ہوں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ نے اس کی وہ ہیلپ کرنی ہے. رمضان سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لینا ہے جیسے کہ آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نماز توبہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل سے میں رمضان سٹارٹ کر رہی ہوں, نیا منتھ ہے اور میں اس منتھ میں بہت ساری نیکیاں کلیکٹ کرنا چاہتی ہوں. یعنی کہ میں اس طرح کے کام کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی گناہ نہ ہو. ہاں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ڈیورنگ رمضان کس طرح کے کام کرنے ہیں اور کس طرح کے نہیں کرنے. لیکن یہ آپ کا جو پروسیجر ہے یہ بیفور رمضان, ڈیورنگ فرسٹ آف رمضان, یعنی کہ فرسٹ آف رمضان تک آپ کا یہ پروسیجر ہے. فرسٹ رمضان میں بھی اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہو تو آپ کے نیکسٹ ڈیز کے لیے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کی یہ سمجھیں اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے کہ رمضان کے سٹارٹنگ میں ہی آپ نے ہر کسی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو, اپنے بانڈ کو اسٹرانگ کر لینا ہے, وہ آپ کے کسی بھی لیول کا ریلیشن شپ ہو. ٹھیک ہے, سیکنڈلی کیونکہ ہم سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا اس کے بندوں سے ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. حقوق اللہ کی معافی آپ جانتے ہیں کہ ہو جائے گی, لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی. تو ہم جتنے بھی حقوق اللہ ادا کر لیں ان کے لیے پہلے ہمیں حقوق العباد کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے رمضان میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کلین اپ کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میں آپ کے سامنے آئی ہوں عبادت کے لیے, آپ کی عبادت کی لذت حاصل کرنے کے لیے, ثواب کی نیت سے روزے رکھ رہی ہوں, آپ کی عاجزی حاصل کرنے کے لیے, آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ آپ نے چیزیں حاصل کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو آپ کے اندر کے بیکٹیریاز کو, اندر کے جرمز کو کلیئر کرنا ہوگا, سینیٹائز کرنا ہوگا تاکہ پراپرلی آپ کو کوئی اس طرح کا جرم نہ لگے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے گریجولی اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہنا ہے. یعنی کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے گا آپ نے اس میں کنٹینیوٹی لاتے جانا ہے. ڈیورنگ رمضان بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو یا کوئی اس طرح کا پوائنٹ نہیں لانا اپنی لائف میں کہ آپ لوگوں کے وہ گناہ میں کاؤنٹ ہو. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہ صرف رمضان میں, رمضان کے بعد بھی اپنی یہ روٹین رکھیں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کو بہت اسپیشلائز عبادات کے لیے کر لیتے ہیں, لیکن آفٹر رمضان ہمارا وہ سلسلہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا روزہ اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے, اور آپ کا دل ہے میل سے بھرا ہوا ہے, آپ کسی کے لیے اچھا سوچ نہیں رہے ہو, آپ نے کسی کی غلط بیانی کی ہے یا کوئی اس طرح کا آپ کام کرے ہو جو آپ کو گناہ کی طرف لگا رہا ہے, پھر آپ کے اس روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا. آپ نے اس طرح کے کام کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر پراپرلی ملے. یہ نہیں کہ 50% ہمیں اس کا اجر ملے کیونکہ ہم نے 50% گناہ کیے تو اب ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. آپ نے اس کو پراپر اویل کرنا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ یہ کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے, ٹھیک ہے, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ ہماری پرہیزگاری حاصل کرنے کا, اللہ کے نزدیک متقی ہونے کا ذریعہ ہے رمضان اور اس کے روزے. تو جو بندہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بے وقوف ہے. یعنی اس کو پورا سال اس نے گناہ کیے ہیں اور اب اگر اس کو ان سب گناہوں کی معافی کا ٹائم مل رہا ہے, کیونکہ بچے یہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو کہیں دیکھے کہ یہ تو ہر ٹائم عبادت میں لگی رہتی ہے, آپ کو ٹونٹ کریں. کچھ لوگ مجھ سے اس طرح کے کوشچن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میم جب ہم 2 سے زیادہ نمازیں ایک دن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی نمازیں پڑھنے لگ گئی, یہ تو بیکورڈ ہی ہو گئی, پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا. اس طرح کی آپ کو چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں. لیکن یہ رمضان جو ہے یہ ایک ایسا پیکج ہوتا ہے کہ اس میں ہر بندہ ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ سب چیزیں بھی سوچنے کو یا سمجھنے کو یا سننے کو نہیں ملتی کہ آپ اپنے آپ کو کوئی بھی ڈیگریڈنس کو شو کروائیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو رمضان کے بعد بھی اسی طرح اپلائی کرنا ہے جیسے کہ آپ رمضان میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. کچھ جگہ پہ اب یہ حدیث ضعیف لکھی ہوئی ہے لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو صحیح لکھا ہوا ہے. پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ حدیث کے ضعیف یا صحیح ہونے کا یہاں کوئی میٹر نہیں ہے. یہاں میٹر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی فضیلت سے تھوڑا سا آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رمضان جو ہے یہ ایک ایسا منتھ ہمارے لیے پروو ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے شیطان کو تو بند کر دیا, یعنی کہ شیطان اپنے زیادہ تر کام نہیں کر سکتا. ظاہری سی بات ہے, جب آپ ہر ٹائم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں گے تو شیطان جو کہ اللہ کے نام سے بھاگتا ہے وہ کیسے آپ کی طرف آئے گا. تو اب آپ کی پھر میری وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں میں یعنی شیطان تو آپ کو ورگلا نہیں رہا, پھر بھی اگر آپ کچھ اس طرح کے اعمال کر رہے ہو جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں تو اس میں پھر آپ کا فالٹ ہے, اللہ کا نہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی شیطان کا, کسی کا فالٹ نہیں. اس میں آپ کا اپنا فالٹ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کہاں یوٹیلائز کر رہے ہو, آپ اپنے دل کو کس طرف لے کے جا رہے ہو, آپ اپنی زبان سے کیا برائی کر رہے ہو, آپ اپنی زبان سے اپنے دل سے کیا چیز شو کروا رہے ہو. پھر مجھے ایک کوشچن یہ ریسیو ہوا ہے کہ رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کو رمضان نہیں کہنا چاہیے, رمضان المبارک کہا جا سکتا ہے. اس کو ضرور ماہ رمضان یا شہر رمضان کہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. دیکھیں بچے, ہر چیز کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر کسی بندے کا نام یا کسی بچے کا نام رحمان رکھ دیا ہے تو وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے, تو اب آپ اس بچے کو اس طرح تو نہیں نا عزت سے بلا رہے ہو, آپ لوگ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں, آپ اس سے کام بھی کرواتے ہیں, آپ اس پہ روب بھی جھاڑتے ہیں, تو پھر یہ سب چیزیں تو بدتمیزی میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں, پھر تو ہم اللہ کا نام رکھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی احادیث جو ضعیف ہوتی ہیں ان پہ زیادہ آپ نے کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہے. ہاں جی, سنیں ضرور, پڑھیں ضرور, لیکن اس کو اپنی لائف میں اپلائی مت کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ اپلائی نہیں کریں. اور یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا. اس کے بعد رمضان کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لیلۃ القدر پہ بھی انشاءاللہ ہم ایکسپلینیٹری بات کریں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کی بہت فضیلت ہے, ٹھیک ہے. رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا, وہ یوں ہی کھڑی ہوئی تھی, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ حج کے لیے نہیں گئی, تو اس نے کہا کہ میرے اونٹ جو ہے نا وہ ایک ہی تھا, اور ایک اونٹ پہ جو ہے وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور جو میرا دوسرا اونٹ ہے اس کو ہم گھر میں یوٹیلائز کرتے ہیں, تو اس لیے میں جو ہوں نا وہ اویل نہیں کر سکتی تھی, تو میں اس لیے حج پہ نہیں گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تم رمضان میں عمرہ کر لینا, یعنی کہ رمضان میں عمرہ کرنا بھی ایک حج کے برابر ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو چاہتا بھی ہے کرنا, تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے تاکہ اس کو حج کا ثواب ملے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک سورت کی آیت کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا, جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں, یہ ساری تعریف قرآن پاک کی جا رہی ہے. اور جو حق و باطل یعنی سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے والا ہے, تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں کیونکہ روزے اسپیشلائز ہیں, فرض کیے گئے ہیں ہم پہ, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ملتا ہے. اس آیت سے یہ چیز ثابت ہے. اور سیکنڈ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسی مہینے میں آپ نے روزے رکھنے, اور اللہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے, یعنی کہ آپ زندہ ہیں, تو آپ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کچھ چھوٹ جائیں تو ان کا شمار پورا کر لے. خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. آسانی کا حکم اس لیے دیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو, اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے, تم اس سے متقی ہو کر یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کے لیے ایک مہینہ اگر دے دیا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ ایک مہینہ دیا کہ ہم اس میں اپنے پورا ٹائم لگا کر عبادت کر سکتے ہیں, آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں, آپ کے اذکار کر سکتے ہیں, آپ کی عطا کردہ کتاب کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے فخر کا اور شکر کا باعث بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اس آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع و سجود کرنے والے یعنی کہ نماز پڑھنے والے, نیک کاموں کی طرف
لانے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ مومن ہیں اور انہیں بہشت کی خوشخبری دو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کو فالو کرتے تھے، ہمیں بھی انہی کو فالو کرنا ہے. ہمارے لیے قرآن مشعل راہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس میں جو بھی ہدایات، جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں، ہم نے اس کو پراپرلی فالو کرنا ہے. میں اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ قرآن کو فالو کرتے ہو تو آپ کو کسی عالم سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر بات کا جواب قرآن میں ہے. اور ایک اچھا عالم، ایک اچھا ڈیٹیکٹر، ایک اچھا بندہ، ایک اچھا ڈکٹیٹر وہی ہو سکتا ہے جو آپ کو قرآن اور حدیث سے ایکسپلینیشنز دے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ دنیاوی باتوں کو یوز کرے یا کسی آتھر کی لکھی ہوئی بکس کو. وہ مین آتھر آف دی ہولڈر، جو مین ہولڈر ہے اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب کو فالو کرے اور اسی کے اوپر آپ کو سارے مسائل کا حل بتائے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں رمضان کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ یعنی اسی مہینے میں ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آل ان ون پیکیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں توبہ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، بہت سارے میلاد رکھے جاتے ہیں. ان ایڈیشن آپ نمازوں کا سلسلہ بڑھا دیتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں. اگر آپ کسی کو نماز کا بھی ایک حکم دے رہے ہیں رمضان میں کہ آپ نماز پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کی ڈبل نیکی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس منتھ کو اپنے لیے بینیفیشل بنائیں، دوسروں کو اس سے فائدہ دیں، خود اس سے فائدہ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کو برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ساری برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو میرے، آپ کے اور ہم سب کے لیے برکت والا مہینہ قرار دے اور ہر کسی کی مشکل کو اس مہینے میں حل کرے اور ہر کسی کو عاجزی، انکساری اور اخوت کا درجہ، اخوت کا احساس عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.